علماء اکرام نے فرمایا اگر بدکار آدمی بدکردار آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، اللہ اکبر، کفن خود بخود پھٹ جاتا ہے، ایک کیڑا قبر میں سے نکلتا ہے اور انسان کی آنکھوں کے ڈیلوں پر کالے رنگ کے یہ کالے ڈیلوں پہ ڈنگ مار کے سارا پانی نکال کے چہرے پہ پھینک دیتا ہے کہ یہ تیری اوقات تھی، تجھے سینما گھر نظر آتے، تجھے پب جی گیم نظر آتی، تجھے طرح طرح کی چھوکریاں نظر آتی، تجھے کالج کے رستے موبائل پہ نظر آئے، اوے بدبختہ، اللہ نے تجھے آنکھ دی تھی، تجھے قرآن نظر نہیں آیا، رحمان گھر کا نظر نہیں آیا، رحمان کا گھر نظر نہیں آیا، آج قبر میں سب سے پہلے آتے ہیں خدا نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ یہ کیڑا پھر انسان کے پیٹ کی طرف جاتا ہے، انسان کی ناف میں ایسا ڈنگ مارتا ہے ساری اتڑیاں پھٹ جاتی ہیں، گند باہر نکل جاتا ہے۔ پھر یہی کیڑا رینگتا رینگتا انسان کے پیر کے انگوٹھے پہ جا کے ڈنگ مارتا ہے، ڈنگ پیر کے انگوٹھے پہ مارا، سر کی ہڈیوں کے جوڑ سارے کھل جاتے ہیں۔ یہ تیری اوقات ہے، خبردار، بندے کا پتر بن، انسان کا بچہ بن، میرا بندہ بن کے رہ، مجھے نہ آنکھوں کر کے اٹھا کے دکھانا، میری زمین پر ذرا قدم رکھ انسان کا بچہ بن کے، اتنا میری زمین پہ بوجھ ڈال جتنا زمین کا بوجھ برداشت کر سکے، اتنا زمین پر بغیرت بن جتنی زمین کی غیرت برداشت کر سکے۔ انسانی کھوپڑیوں کے پہاڑ بنانے والے نہ رہے، تیری کیا اوقات ہے، جا تو کر لے، میرے سے بغاوت کر رہے ہے، اعلان بغاوت میرے سے کر رہے ہے، فجر کی نماز کے وقت مدعا پڑا مجھے دکھاتا ہے، ظہر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پر بنیانوں کا کتابوں کا سٹال لگایا، اور تجھے حیا ہی نہیں آئی، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سانسوں کے تیرے تار بحال کیے، تم میرا نہ بنا، اپنی بیوی بچوں کا تو کیسا بنے گا؟ دنیا داروں جھوٹ بول رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، دغا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ سارے انسان میرے بھائی ہیں، کشمیر کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، ہندوستان کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، عافیہ صدیقی میری بہنیں ہیں، اتنا بڑا ظالم ہے، یہ اپنے آپ کا نہیں بنا، تمہارا کیسے بنے گا؟ چھوڑ دو دھوکے والی زندگی کو، چھوڑ دو دنیا کے دھندے کو، چھوڑ دو اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دے رہا اللہ کو، چکما دے رہے۔ مولوی صاحب مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں تو دیکھ کے کہاں آنکھ بچا کے ادھر کو نکل گیا، تو کیا سمجھا تو نے اللہ کو دھوکہ دیا؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیا۔ چل بیٹے نماز پڑھ لے، تبلیغی جماعت والے اب چلے میں بھی آ رہا ہوں، آپ چلے میں آ رہا ہوں، تو کیا سمجھا؟ انہیں دھوکہ دیا۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اے ظالم، تو نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اس دھوکہ دہی نے تجھے قبر کے دروازے تک پہنچا دیا، تجھے پتہ ہی نہیں لگا ہے۔ تو بازار میں اپنے ناپ کی پینٹیں تلاش کر رہا ہے، تو ریڈی میڈ سوٹ تلاش کر رہا ہے، تو اپنے ناپ کا جوتا تلاش کر رہا ہے، تو سیڑا تلاش کر رہا ہے، تو ہار تلاش کر رہا ہے، تو دولے والی شیروانی تلاش کر رہا ہے، گھڑی تلاش کر رہا ہے، تو پھولوں والی گاڑی تلاش کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس گلی میں ذرا بچ گیا ملک الموت، اس گلی کے اندر تجھے تلاش کر رہا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور آسمانوں میں چلا جا، ستاروں کے پیچھے چھپ جا، چاند کے پیچھے چھپ جا، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جا، سمندر کی گہرائی کے اندر چلا جا، بند قبروں قلعوں کے اندر چلا جا، جب تیری سانسیں ختم ہوئی فرشتہ آ کے تیری گردن مروڑنے لگ جائے گا۔ چائے پینے والے ہوٹل پر تیرے دوست کو تیرے گھر کا نہیں پتا، تیرے رشتہ داروں کو نہیں پتا، نئی نئی رشتہ داری جا ہوئی وہاں والوں کو تیرا نہیں پتا، لیکن میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ملک الموت کو تیرے دروازے کا پتہ ہے۔
اگر خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا وہ آندھی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بارش کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ زالہ بالی کے رکنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ برات جا کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بچے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو آپ کو یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر زلزلہ آیا تھا، کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، اس نے رمضان کے جانے کا انتظار نہیں کیا، عید الفطر کا انتظار نہیں کیا، لوگ سحری کھا کے نمازیں پڑھ کے سوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر کے سوئے تھے۔ اللہ کی ذات کو دنیا نے للکارا، بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کر خدا کی ذات کو للکارا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دھجیاں اڑا دی، فرشتے نے ایک چیخ ماری ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ شرابیں تم پیو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، زنا تم کرو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، اللہ اکبر، ماں باپ کے سر میں جوتے مارو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، عزت دار عورتوں کی عزت سے کھیلو قصوروار مجھے ٹھہراؤ، او اللہ اکبر، اور میرا بندہ کھلانے کا حقدار نہیں، تیری گلی کی 4 سال کی بچی تیری حوث سے محفوظ کوئی نہیں، پھر کہتا ہے یہ سارا خدا کر رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کا کیا ہے۔ جیسے اعمال اوپر بیٹھتا ہے ویسی پھٹکار اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تیری میری گلی میں فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا، کیا کریں گے آ کر؟ جس امتی کی زبان پر رات کو تہجد کے مصلی پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج تھلوں پر بیٹھ کر حوا کی بیٹی کی عزت سے اپنے انگوٹھے سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم فرشتوں نے تیرے میرے گھر کی طرف منہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مدینے کی گلی میں فرشتے آئے، اللہ اکبر، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ اکبر، فرشتے زمین پر آ کر صحابہ اکرام کے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں۔ کملی والے نے پوچھ لیا الہ العالمین یہ فرشتوں کا نزول کیسا؟ کہ کملی والے اگر تو مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑھتا ہے، سامنے والے مکان میں تیرا داماد مصلی پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتا ہے۔ تیری میری گھر والی کو کچن سے فرصت نہیں، صبح سے چولہے کے آگے شام کو تھکار گئی، جب لیٹنے لگی کہتے ایک چائے کی پیالی بنا دے۔ کہاں سے لاؤں؟ نبی کی گھر والی جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، اپنے بالوں کو جوڑ کر اللہ اکبر ایک رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ ایک کھونٹی اٹکا رکھی تھی، اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر کھونٹی میں اٹکا دیتی، اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوتی، نماز پڑھتے وقت تہجد پڑھتے وقت آپ کو جب اونگ آتی، جب آپ گرنے لگتی، بال آپ پہ کھچتے، دوبارہ اپنی حالت میں آ کر رو رو کر خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو، میں دل برداشت نہ ہوتا تو کیا کروں، میں اپنا دل چھوٹا کروں تو نہ تو کیا کروں۔ ہمیں رات کا کھانا تو یاد تھا، سب نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز کا سجدہ یاد کوئی نہیں۔ چڑیوں کے چہکنے سے پہلے، درختوں کے پتوں سے ہلنے سے پہلے، کوئل کی کوکو کرنے سے پہلے بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئی، میرے عزیزوں دکانوں کے شٹر کھل گئے، اسکول کے اندر آنا جانا شروع ہو گیا۔ آئے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، صبح ہوتے بازار بھر جاتے، اذان ہوتے خدا کا گھر نہیں بھرتا ہے۔ اپنے ایمان کی مضبوطی آپ دیکھ لیو، میں اپنے ایمان کی مضبوطی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لوں گا۔ میں لوگوں فیصل مسجد کی بات نہیں کرتا، بادشاہی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں کراچی کی بڑی طوبہ مسجد کی بات نہیں کرتا، میرے چاند تو اپنی مسجد کو دیکھ لینا، فجر کی نماز میں آ کے دیکھ لیو، 4 نمازی آدھی سب نمازوں کی ملے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا انہوں نے اللہ کا کھایا پیا تھا؟ باقی سب کھائے پیے بغیر سو گئے، وہ نماز پڑھنے کیوں آ گئے؟ تم میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو، فرشتے نے منادی کر دی،
3 कैटेगरियां बंदों की। अल्लाह अकबर। एक आदमी सारी रात मोबाइल देख के सोता रहा, जब नमाज का वक्त हुआ कहने लगा 4:30 बज गए। अम्मी कहने लगी बदबख्त नमाज पढ़ के सोइयो। अब्बू कहने लगा सारी रात जागता रहा, नमाज पढ़ के सोइयो। यो अंगड़ाई लेके कहने लगा अच्छा सुबह पढ़ूंगा। अर्श अज़ीम के मालिक ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, जानवरों के कानों में, मुर्गी कोयल कबूतर के कान में मेरी नाम की आवाज पहुंचाना, इसके कान में मेरी आवाज ना पहुंचाना। अगर ये उठ भी जाए पर मार के से सुला देना। जो सारी रात मुझे मुझे नाराज करता रहा, खबरदार उससे कह दो मेरे घर में आने की तुझे इजाजत कोई नहीं। अल्लाह से डर डर के जिंदगी गुजारी, सारी रात फैक्ट्री में काम किया, थक हार गया, दीवार के साथ टेक लगा के सो गया। अभी 4 बजे या 5 बजे अज़ान होगी। परवरदिगार आलम को, खुदा पाक को पता है हलाल रोजी कमा रहा है। इशा की नमाज पढ़ के काम पे खड़ा हुआ, फजर से पहले छुट्टी मिली, अल्लाह ने फरिश्ता पास ला के खड़ा कर दिया। यह हलाल रोजी कमाता कमाता सोया, मुझे सजदा करके उठा, सजदा करके सोया। फरिश्तों जब ये नीचे सो जाए, नमाज का वक्त है, पर मार के उठा देना कि वुजू करके आ जा, खुदा तेरे सजदों का इंतजार कर रहा है। कुछ उम्मत के मखसूस लोगों का तबका बतलाओ, कितने शान वाले, कितनी इज्जत वाले, कितनी बख्तों वाले, कितने मुकद्दरों वाले, कितनी बुलंदियों वाले। अल्लाह अकबर। रात को इशा की नमाज पढ़ा कर सो गए। जब सुबह उठे, फरिश्ते ने आंखें दोनों परों से हवा देनी शुरू की और पैरों पे पर रगड़ना शुरू किए। उठा, फरिश्ते ने कहा उठ जा नमाज पढ़ ले। अल्लाह अकबर। जब वुजू करने के लिए गया, फरिश्ता उसके कान में कहता चला गया तू करवटे बदल बदल के सो रहा था। इधर वाला फरिश्ता तहज्जुद के सजदों का तेरी तरफ से सवाब लिख रहा था। तू नमाज से फजर का सजदा कर, इशा पढ़ के सोया, फजर की नमाज का सजदा कर, अल्लाह तुझे सारी रात की इबादत का सवाब देगा। ये कौन है? फरमाया उम्मत के कारी कुरान है, उम्मत के उलमाए किराम है, उम्मत के इमाम है, जो सुबह उठे शाम तक कुरान पढ़ाते रहे, खुदा की मखलूक के बच्चों को पढ़ाते रहे, तक हार गए। अल्लाह ने फरमाया रात तुम्हारी आराम के लिए बना दी, तहज्जुद वाला तहज्जुद पढ़ेगा जो उसे सवाब मिलेगा, और कुरान की खिदमतगार हो, तुम्हें सोने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमाएगा। तो अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत बनाइए नमाज के सजदों के जरिए से। खैरात करो, सजदे करो, रोजे रखो, इबादत जो मर्जी करो, नमाज का सजदा नहीं। अल्लाह चाहे कबूल कर ले, वरना इतनी जल्दी वो किसी की चीज को कबूल नहीं करता। नमाज को अहमियत दो। रिज़्क़ कमाने के लिए लियारी जा रहे हो, मलीर जा रहे हो, रिज़्क़ कमाने के लिए औरंगी कुरंगी जा रहे हो, अल्लाह फरमाते हैं कितना ना समझ है, थ्योरी समझ आ गई, साइंस समझ आ गई, जहाज समझ आ गए, आग समझ आ गई, तेल पानी समझ आ गया, इसे यही समझना आया कि रिज़्क़ दुकान पे नहीं मिलता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, रिज़्क़ दुकान पे नहीं मिलता, रिज़्क़ तो नमाजों के सजदों में मिला करता है। इतना बड़ा जहाज बनाना, इतना बड़ा बहरी जहाज बनाना, इतना बड़ा माला प्लाजा बनाना समझ आ गया, इसे यही समझ नहीं आया सजदा करके सुभान रब्बिल आला कहना तेरा काम है, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देना मैं खुदा का काम है। हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, कौन? खदीजातुल कुबरा जिसकी माँ, अलीउल मुर्तजा जिसका घर वाला, हुसैन जिसका बेटा हो, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसका अब्बा हो, वो औरत सैयदा फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर सुबह फजर की नमाज के बाद बैठी, जिक्र अस्कार में लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा हटाया, बेटी को बावजूद अल्लाह को याद करते देखा और कहने लगे बेटी क्या कर रही है? अब्बा अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ। फरमाया फातिमा फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज ना निकले मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को याद किया कर, परवरदिगार आलम दिल के सारे हिस्से में तुझे याद करेगा।
اے فاطمہ امت کی بچیوں کو سکھلا دے، امت کی عورتوں ماؤں کو سکھلا دے، خبردار فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو نہ سونا، یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ پروردگار عالم اس وقت اپنی ساری مخلوق کو رزق تقسیم فرماتا ہے۔ کسی دکان پر خیرات بٹ رہی ہو، کسی دکان پہ کوئی چیز جیسے تمہاری زبان میں نیاز کہتے ہیں، کھائیے نا بڑی ماشاءاللہ رج رج کے، ابھی تک اس کا خمار نہیں اترا، فرق صرف اتنا تھا تم نے نیاز سمجھ کے کھا لیا، ہم نے تبرک سمجھ کے کھا لیا، چھوڑا تو ہم نے بھی کوئی نہیں۔ کھانے پینے کے ماشاءاللہ بڑے طریقے ہیں۔ صبح صبح ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں نور پیر کا ویلا، صبح صبح بختوں والا ویلا، پرندے بھی درندے بھی چرند بھی درند بھی جانور بھی بھیڑیے بھی صبح صبح۔ علماء اکرام نے فرمایا لوگو جس کے بیڑے میں، جس کے آنگن میں کوئی آدمی مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جس پہ نماز فرض ہو، اس پہ سورج نکل آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، علماء اکرام تائید کریں گے، فرمایا انسان سو رہا ہے، سورج کی کرنیں آ کے پڑ گئی، اس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا، اتنا بدبخت آدمی ہے کہ فرشتہ اس کے دائیں کان میں، شیطان اس کے دائیں کان میں آ کر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تم نے بھی کہا ہوگا مولوی صاحب ایسی کیا بات ہے، 3-4 قطرے ہوں گے، پانی ڈال کے دھو لیں گے، کوئی بات نہیں۔ صبح ناشتے پہ کل کل ہو رہی ہے، آفس کو دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کرنے لگے، گیس چلی گئی، وہ نماز کا سجدہ نہیں کیا، وہ پیشاب کی نحوست کان میں پڑی، رات وائلٹ یہاں رکھا تھا، ہے وہاں ملا، موبائل یہاں پڑا تھا وہاں پڑا ہوا، کپڑے استری کیے، شرٹ استری کی، پینٹ استری کرتے کرتے لائٹ چلی گئی، دکان پر موٹر سائیکل لے کے جا رہے ہو، چین اتر گیا، نوست تو پڑھنی ہے نا، دکان کھولنے لگے، تالے میں چابی ٹوٹ گئی، دکان پہ جا کے کھڑے ہوئے، دراز کھولی، رات گلے میں اتنے پیسے رکھے تھے کہاں چلے گئے؟ 4 کمپنیوں کو پیمنٹ دینے کا وعدہ تھا، گاہک کوئی نہیں آیا، قرض لینے والے آ گئے، تیری دکان پہ کل کل جھگڑا، بچوں کو ماں نے مارا، بھائی نے بھائی کو مارا، بہن بھائی کی لڑائی ہو گئی، اللہ اکبر، ناراض کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ ایک وہ نماز کا سجدہ تھا جس کو تو نے ترک کر دیا، ساری مصیبتوں نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے گھر کا دروازہ دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم، تسبیح ٹوٹنے کے بعد جس طرح دانے پہ دانہ گرتا ہے، بے نمازی کے گھر پہ آسمان سے ایسی آفتوں کا ذریعہ تانتا بن جاتا ہے۔ تمہاری گلی میں سے ایک بے نمازی گزر گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ ہٹا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، ایسے پردہ ہل رہا تھا، بے نمازی گزرتے یوں کر کے دیکھ کے چلا گیا، اس کی بدنگاہی کی نحوست سے 40 دن تک خدا کی طرف سے پھٹکار برستی رہی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا، اللہ اکبر، لوگ بڑے آنکھیں خوشحال، کشادہ چہرے، گالوں پہ لالیاں ٹپک رہی ہیں، اللہ اکبر، درختوں پہ پھل نظر آ رہے ہیں، ہرے بھرے درخت، ہوا کے جھونکوں سے پھل زمین پہ گر رہے ہیں، وہاں ایک ندی بہ رہی ہے، نالا بہ رہا ہے، میٹھا ٹھنڈا پانی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پانی لیا، کہا واہ اللہ، کتنا ان لوگوں پر تیرا کرم ہے، اپنے حواریین کے ساتھ چلے گئے، واپس جب آئے بستی تلاش کر رہے ہیں، بستی کوئی نہیں، اجڑے پڑے ہیں لوگ، وہاں کے درختوں پہ خدا چھا گئی، پھل کوئی نہیں، کانٹے بڑے بڑے نکلے پڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لگتا ہے راستہ بھول گیا، یا یہاں والے کسی اور جگہ جا کے شفٹ ہو گئے۔ آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالا، چلو بھرا، اتنا کڑوا پانی کا، الہی بتا کیا راز ہے؟ فرمایا اے عیسیٰ، اللہ اکبر، لوگ بڑے خوشحال تھے جب آپ یہاں سے گئے، لوگ بڑے تر و تازہ تھے، ایک دن ایسا ہوا تیرے جانے کے بعد
ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، اس نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، اس نے اس ندی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ کی نحوست پانی کے اندر پڑی، پانی نالوں سے بہتا لوگوں کے کھیتوں درختوں میں گیا، نالوں سے بہتا لوگوں کے گھروں میں گیا، اس بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست سے پروردگار عالم نے ساری بستی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جاؤ جاؤ ڈرائنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ سلیپنگ روم میں دیکھو، جاؤ جاؤ بیڈ روم میں دیکھو، اماں کے ساتھ ابا بے نمازی، ابا کے ساتھ بیٹا بے نمازی، شوہر کے ساتھ بیوی بے نمازی، درمیان میں بیٹا بیٹی لیٹے بے نمازی، سرونٹ بے نمازی، اللہ اکبر، کار کا ڈرائیور بے نمازی۔ میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، ایک ایک کمرے میں چار چار بے نمازی پڑے، خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سرور کائنات کے پاس ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا اور حضور کے کان میں آ کر اپنا دکھڑا سنایا، پیچھے اس کا مالک آ گیا، آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، کملی والے کیا شکایت؟ آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کہا جی تھکا ہارا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا رسی توڑا کے بھاگ آیا، پتہ ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا، تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جب جہنم کی آگ جلتی ہے، اس اونٹ کو تپش پہنچی، یہ رسی توڑا کے میرے پاس بھاگ آیا ہے۔ جاؤ جا کے گھر میں دیکھو کتنے بے نمازیوں کے نیچے چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ جس پیرانے پیر کی 11ویں مناتے ہو، جس پیرانے پیر کی 11ویں کی نیاز دیتے ہو، پڑھو اس پیرانے پیر کی غنیات الطالبین۔ آپ نے فرمایا لوگو بے نمازی مرے اسے کفن نہ دو، بے نمازی مرے اس کے غسل میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے میں شامل نہ ہو، بے نمازی مرے اس کے جنازے کو کلدہ نہ دو، بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کیا پتا اس کے دفن کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ باپ کو پہچانے میرا بیٹا، ماں کو پہچانے میری بیٹی، شوہر کو پہچانے میری بیوی، بیوی کو پہچانے میرا شوہر ہے۔ کملی والا آپ کو مجھے کیسے پہچانے گا؟ میدان محشر میں قمیض کوئی نہیں، کرتا کوئی نہیں، پگڑی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، اور میرے عزیزوں نالین مبارک کوئی نہیں، ختم نبوت کا مونوگرام کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ حوض کوثر پر اپنی پہچان کیا کرائیں گے؟ سرکار سے عرض کیا رسول اللہ آپ امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرو، میدان محشر میں جب تم آؤ گے جہاں جہاں تمہارے جسم پر وضو کا پانی لگے گا وہ حصہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ میں اعضائے جسم کو دیکھ کر اعضائے وضو کو پہچان کے میں محمد اپنے حوض کوثر پر بلاؤں گا۔ سب سے پہلا سوال پروردگار عالم کی طرف سے نماز کا۔ یہ باہر تمہارے کے بینر لگا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا اشرف فاروق و حسین، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، بولو لکھا ہوا ہے؟ ذرا پان کو دائیں بائیں کر کے جھالیوں کو ہاں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بھائی زور سے۔ جانتے ہو کون فاروق ہے؟ جانتے ہو؟ حسین کو جانتے ہو؟ 55 سالہ زندگی میں حسین کی ایک نماز قضا دکھاؤ۔ کعبے کا لڑ مصطفیٰ نے پکڑا، مصطفیٰ کا لڑ عمر نے پکڑا، کلمہ پڑھنے کے بعد عمر کی کوئی نماز دکھاؤ جو نہ پڑھی ہو۔ او لوگو کس اشرف فاروق کو منا رہے ہو جس نے مصلی پر جان دے دی؟ کس حسین کو یاد کر رہے ہو جس نے کربلا کے میدان میں تلواروں میں سجد کے سائے میں او لوگو سجدہ کر کے سبحان ربی العالی کہہ کے دکھا دیا ہے؟
حسین کے سجدے کا سبق میرے عزیزو، حسین کی زینب نہ بھولی، امام زین العابدین نہ بھولے، امام باقر نہ بھولے، امام جعفر نہ بھولے، امام موسیٰ کاظم نہ بھولے، امام تقی علی نہ بھولے، امام علی نقی نہ بھولے۔ اے کیسا بے مروت انسان ہے، کپڑے حسین کے غم میں بدل لیے، کپڑوں کے رنگ بدل لیے، جھنڈوں کے رنگ بدل لیے، گھر کے نقشے بدل لیے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، خوشیاں ترک کر دی، گیدرنگ پروگرام ترک کر دیے۔ یہ کیسا عاشق حسین ہے، تجھے حسین کے غم میں سب کچھ کرنا یاد آیا، حسین کا دیا ہوا۔ اور جس نانے نے حسین کو تحفہ دیا، من سجدے کا دیا، حسین نے تحفہ کربلا کے میدان میں امت کو دیا۔ معذرت کے ساتھ تجھے حسین کا ہر ورثہ یاد آ گیا، لیکن تجھے حسین کا دیا ہوا سجدہ یاد نہیں آیا ہے۔ آخری وقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے چاند میرے پیاروں، دو صحابہ کے سارے سے مسجد میں آئے، بار بار پانی کا مشکیزاب کے جسم اتھر پہ ڈالا جاتا، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو۔ اللہ اکبر، پوری مسجد کھچا کھچ بھری پڑی ہے، صدیق امامت کروا رہے ہیں، خدا کا پیغمبر صحابہ کے سارے سے گئے، نبوت کے جسم سے جو خوشبو نکلی صحابہ کی ناک کی نتھوں میں گئی۔ بلال نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ذر نے رستہ چھوڑ دیا، ابو ہریرہ پرے ہو گئے، ہر ایک نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ابو بکر مصلی چھوڑ دے، مصلی کا وارث آ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی، فرمایا ابو بکر جائیں وہیں کھڑا رہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں مصلی لینے نہیں آ رہا، بلکہ قیامت تک تجھے مصلی دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا، حضرت بلال دروازے پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کو نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال مسجد میں آئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کو نہ پایا، عمر نمازی تو ہے تو مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا۔ بعض جگہ آیا والضحیٰ آدھی سورت پڑھ لی، بعض جگہ آیا سورہ والضحیٰ بھی پڑھ لی۔ نبوت کے کان میں آواز پڑی، فرمایا لا عمر، لا عمر، عمر کوئی نہیں، ابو بکر، ابو بکر۔ بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز پڑھا دی، صدیق اکبر آئے حجرے مبارک میں، ابو بکر کہاں چلا گیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے اٹھا نہ گیا، کملی والے پریشان ہو، اے امت یتیم ہو گئی، آپ ہماری آنکھوں سے دور ہو گئے، کیا بنے گا؟ فرمایا ابو بکر نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی؟ فرمایا چل مصلی پہ چلا جا، بلال میرے یاروں کو اکٹھا کر، کو صفے بناؤ، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ صدیق کی چیخ نکلی کہ یا رسول اللہ نماز ہو گئی۔ فرمایا نہ ابو بکر میں کہہ رہا ہوں اگر آج مصلی پہ کھڑا نہ ہوا، ملیر کراچی والے تیرے پیروں سے مصلی کھینچیں گے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے مصلی پہ کھڑا کروں گا۔ میرا داماد عثمان پیچھے آ جا، میرا سسر عمر پیچھے آ جا، میرا داماد فاطمہ کا شوہر حسین کا ابا تو بھی پیچھے آ جا، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ انہوں نے نماز پڑھ لی کہ دوبارہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھو، سلام پیڑا۔ فرمایا ابو بکر تیرے فرض ادا ہو گئے، میرے یاروں کے نفل ہو گئے۔ ہجرت کی رات غار ثور میں گو صدیق کی سر نبی کا، کوئی بات تو کی ہوگی آپس میں، کہا ہوگا دشمن باہر کتنے ہیں؟ صدیق نے کہا ہوگا اگر دشمن اندر آ گیا تو کیا بنے گا؟ یار یار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو گود میں لیٹا ہے، اللہ اکبر، وہ گود میں لٹانے والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزہ انور میں سلا کے محمد تیری پہرے داری کرے گا۔
مولا قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے کے پاس آیا اور سلام کر کے جوتے بغل میں دبا کے جانے لگا. میں نے یہاں سے پکڑ کے کھینچا. میں نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے اس دروازے سے واپس جاتا ہے, آگے کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا روزے میں دشمن سلا رکھے ہیں, جانے کو دل نہیں کرتا. قاضی صاحب کہنے لگے کون ہے؟ اس نے حروف تہجی میں کہا شین عین یہ ہے. قاضی صاحب نے کونی کمر میں ماری, اے بدبختہ ان کے گلے نہ کر ورنہ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. ہاتھ چھڑا کے گھر ہوٹل چلا گیا. قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے دن تہجد کے وقت حضور کے مواجہ شریف سے جالی مبارک کے پاس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں صفہ کے چبوترے پہ تہجد پڑھ رہا تھا. میں نے سلام پھیرا, جلدی سے میں گیا, دیکھا وہی آدمی جو کہہ رہا تھا دشمن سلا رکھے جانے کو دل نہیں کر رہا, وہ حضور کے مواجہ شریف کے سامنے ہوکے بھر بھر کے ہچکیاں لے لے کے ہاتھ جوڑ کے رو رہے اور کہہ رہا مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی. قاضی صاحب کہتے میں ویسے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچ لایا. میں نے کہا کل تک تو آ نہیں رہا تھا, اب کہہ رہا غلطی ہو گئی. کہ اللہ کی قسم ان کے گلے کر کے گیا اور جا کے گھر سویا. خواب میں آمنہ کے لال فاطمہ کے ابا کی مجھے زیارت ہو گئی. ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میرے قریب آئے, غصے میں آ کر میرے سینے پر اپنا پاؤں مارا. کہ بدبخت نکل جا, اگر ان کے گلے کرتا ہے تو میرے مدینے میں آنے کی تجھے اجازت کوئی نہیں. مسلمانوں آج اعمال کی دوری کی وجہ سے, نماز کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے, گناہ پر گناہ کرنے کی وجہ سے آج میرے عزیزوں لوگوں نے ہماری طرف دیکھ کر نبی کے یاروں پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. اگر ہمارا ایمان قابل محترم ہوتا, اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا, رب کعبہ کی قسم ہے کسی دشمنان صحابہ کو یا دشمنان اسلام کو اسلام کی حقانیت اور صحابہ کی عزت کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوتی. مسلمان متحد ہو جاؤ, ایک اسٹیج پر آ جاؤ, فرقہ واریت کے جھگڑے چھوڑ دو, خدا کے واسطے متحد ہو کر ایک جماعت بن کر ختم نبوت کا بھی دفاع کرنا ہے, ختم نبوت کی بھی چوکیداری کرنی ہے, صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا ہے, اپنے ماؤں کے دوپٹے کو بھی بچانا ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے ہر میدان میں نکل کر کلمہ حق کا نعرہ بھی لگانا ہے.